अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल पाकिस्तान में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, जो कि लॉन्ग मार्च की क़यादत जिन्होंने लाहौर से स्टार्ट किया और क़यादत करते इस्लामाबाद की तरफ रवान दवा थे, गुजरावाला के करीब अल्लाह वाला चौक जो है वहाँ से नज़दीक तरीन जो इलाका है वहाँ पर वो लॉन्ग मार्च की क़यादत करते जा रहे थे तो किसी शर पसंद अनासर ने उन पर फायर कर दिया, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए। उनके साथ आमन नासिर चट्टा साहब के साहबजादे थे और कुछ और लोग भी ज़ख्मी हुए। एक आदमी जो है वो मौका पर हलाक हो गया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। क्या ये पाकिस्तान में अब एक बार फिर जो है वो शिदत पसंदी जो है वो बढ़ रही है? ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि ये सियासतदान जो है, अगर ऐसे हालात हुए तो किस तरह लोग बाहर निकलेंगे, कैसे लोग जलसों में जाकर खिताबात कर सकेंगे। ये एक बहुत गलत रवश चल पड़ी है। मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं जनाब मारूफ जर्नलिस्ट उमर फारूक साहब। हस्ब साबक उन्होंने जो पहले दिन एक बात की थी कि जो हमारे पिछले व्लॉग में थी कि इमरान खान साहब बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, और ये भी एक हकीकत है कि वाकई जो उनका लॉन्ग मार्च था वो भी जो है वो दिन ब दिन, क्योंकि आपने देखा कि टाइमिंग की वजह से वो हर एक दिन पीछे की तरफ जा रहे थे। क्या वजह है कि लॉन्ग मार्च उनका कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रहा था? दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों भी जो कह रही थी कि 2000 के करीब आदमी थे हैं उनके इस लॉन्ग मार्च में, वो तो 1 लाख या 2 लाख का कह रहे थे। हम जनाब उमर फारूक साहब से इस बारे में पूछेंगे कि उमर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? ये अचानक जो है ये लॉन्ग मार्च में जो इस तरह के वाक़यात शुरू हो गए, इमरान खान साहब ज़ख्मी हो गए हैं, वो शौकत खानम अस्पताल में दाखिल है, बाकी लोग भी ज़ख्मी हैं। ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? इसके पीछे क्या मुहरक़ात हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसिफ कुरैशी साहब और आपके नाजरीन का भी, जो हमें बड़ी चाहत से और हमें बड़ी ख्वाहिश से हमें देखते भी हैं, सुनते भी हैं और अपनी आरा का इजहार भी करते हैं। सॉरी। सबसे पहले तो आसिफ कुरैशी साहब के हम कल के वाक़े पे अफसोस का इजहार करते हैं, और जो लोग ज़ख्मी हुए उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह उन्हें सेहत कामला नसीब फरमाए, आमीन और जो आमीन। बंदा इस वाक़े में जहाँ बाक हुआ अल्लाह को प्यारा हो। और ख़ास करके इस लॉन्ग मार्च के दौरान जो एक सहाफ़ी हो जो थी सदफ नईम, और एक बच्चा जो था गुजरांवाला में, वो भी जहाँ बाक हुआ। उन सब के लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत फरमाए और बुलंद आमीन दर्जात नसीब फरमाए। आमीन। ये तो मजम्मत हो गई। वाक़यात आसिफ साहब बड़े ही गंभीर भी हैं और तवील भी हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं इनको मुख्तसर अंदाज में समेटूँ, जी वरना जी ये जी तो जी। घंटों पर बात की जा नहीं नहीं, सकती है और शार्ट बात हो शार्ट शार्ट सकती है। शार्ट जो है, ताकि नाजरीन के पास भी तो इतना सबसे टाइम पहले, नहीं होता। हाँ जी, मुख्तसर सी बात ये करूँ कि सबसे पहले तो खान साहब का 27 अक्टूबर को जो 28 अक्टूबर को मार्च शुरू हुआ जी और कल की तारीख तक, सबसे पहले तो ये बात आपको कहूँ कि ये लॉन्ग मार्च फ्लॉप था। जी इसमें कोई दो राय नहीं, राय नहीं है। इस पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि ये लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो चुका था। खुद पीटीआई तहरीक इंसाफ में इस बात पे चेमों को ये थी कि अवाम क्यों नहीं निकले लाहौर से गुजरांवाला तक, जी अवाम का रिस्पांस ना होने के बराबर था। और जी दीगर सियासी जमातों ने आप कहना ही था कि उन्होंने कि ये नाकाम था। जी तो ये तो बात वाज़ेह हो चुकी कि ये लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका था, और यही वजह है कि खान साहब ने इस लॉन्ग मार्च को बाद में जलसों, शाम के जलसों तक महदूद कर दिया। वो आते थे शाम 4-5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, और वो जी जलसा करके चले जाते थे। जी और फिर कल का ये इंसिडेंट हो गया। अब हालात ये हैं, जो अभी ताज़ा सूरत हाल ये है कि कल के इंसिडेंट के बाद, उस इंसिडेंट पे बात करेंगे, लेकिन कल के इंसिडेंट के बाद जो मुल्की हालात हैं, जी देखें, पाकिस्तान में लियाकत अली खान से लेके जो पहले वज़ीर आज़म थे और बेनज़ीर भुट्टो तक हमारे कई वज़ीर आज़म जो है ना, वो निशाना बनाए गए, शहीद हुए, गिरफ्तार हुए, ज़ख्मी हुए, ऐसे कई वाक़यात हैं। लेकिन जो एक चीज़ है, सियासी जमातों को, सियासी कारकुनों को तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी का मुज़ाहरा करना होता है, और रियासत को और मुल्क के मफादात को देखना होता है। जी कल इस इंसिडेंट के बाद जो वाक़या हुआ, उसके बाद फवाद चौधरी ने तकरीर की वहाँ वज़ीराबाद में, और उन्होंने कहा जी आप इसका बदला लें और आप निकलें घरों से, और आप इस वाक़ये का बदला लें। उसके जी बाद आपने देखा कि पूरे मुल्क में
ان کے کارکن نکل آئے، اگرچہ وہ کارکن ہزاروں میں تو نہیں تھے، سینکڑوں میں ضرور تھے، جی لیکن آپ نے دیکھا اس خاص چیز میں آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کور کمانڈر پشاور کے گھر کے باہر انہوں نے حملہ کیا اور بدتمیزی کی. اسی طرح کوئی ویڈیوز وائرل ہوئی جس میں وہ فوجی ٹینکوں پہ جو رکھے ہوتے ہیں بعض چوکو چوراہوں میں، ان پہ جی چڑھ کے ان پہ جو ہے نا وہ جوتے برسائے اور غلیظ نعرے بازی کی. آج یہ ہوا کہ آج انہوں نے اس حملے کے خلاف احتجاج کی کال دی ہوئی تھی عمران خان صاحب نے، اور آج بھی وہی ہوا. آپ نے یہاں میں اسلام آباد میں ہوں، یہاں فیض آباد کے مقام پر کوئی 100 200 بندہ ہوگا، اور انہوں نے پھر وہ ظاہر سی بات ہے پتھراؤ کر کے گاڑیاں توڑی عام لوگوں کی، اور اس کے بعد پھر ظاہر پولیس کو کچھ کو گرفتار کرنا پڑا اور آنسو گیس کے شیلنگ بھی کرنا پڑی. کراچی میں بھی اس وقت 8 10 مقامات پر احتجاج ہوا. شارع فیصل جو مصروف ترین شارع ہے جی وہاں پہ اسی طرح کا ہوا، مطلب شاور میں بھی ہوا. تو یہ ایک اس احتجاج کو خان صاحب اور ان کی جماعت نے اس کو ایک تشدد آمیز بنایا، اور اس جی وہ بجائے اس کے کہ وہ پرامن احتجاج کرتے اور اپنے مطالبات منواتے، اور لیکن انہوں نے اس میں تشدد کا عنصر کو نمایاں کیا، جس کی وجہ سے پورے ملک اس وقت تشدد کی لپیٹ میں ہے. اور مزے کی بات جی قاصر صاحب یہ ہے جی جی کہ کے پی کے اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور بالکل پی ٹی آئی کی حکومت میں لا اینڈ آرڈر جی جو ہے نا وہ صورتحال زیادہ ذمہ داری سب سے بڑی صوبوں کی ہے، کیونکہ جی صوبوں کے پاس اپنا وزارت داخلہ ہے، صوبوں کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے ماتحت ہیں، باقی ادارے ہیں، آئی جی ہے، چیف سیکرٹریز ہیں، باقی انتظامیہ ہے، اور وہ دونوں صوبے اس میں اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. یہ میرے خیال میں پاکستان اور ریاست پاکستان کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ صوبے جماعتوں کے مفادات کو دیکھ رہے ہیں، ملکی مفاد اور صوبے کے مفاد کو نظر انداز کر رہے جی ہیں. جی بالکل. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود کل آپ نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب بعد میں آئے اور ان کے ساتھ ایک پنجاب کے وزیر بھی تھے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کا میں پیغام دے رہا ہوں کہ یہ جو آج مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یہ 3 آدمیوں کے خلاف جو ہے وہ یہ پرچہ کاٹا جائے. 3 کو ایف آئی آر میں درج کیا گیا، جن میں ایک وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب ہیں، دوسرے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اور تیسرے جو میجر جنرل فیصل صاحب ہیں ان کا نام جو ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کے خلاف جو ہے. جبکہ دوسری طرف وہ اس حملے کی جو ہے وہ بھرپور مذمت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اچھا دیکھیں جی، کل اسد عمر کا جو پریس کانفرنس تھی اور آج عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا جی وہ تقریباً برابر تھا. آج خان صاحب نے جو اضافی بات کہی وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میرے جو قتل کے منصوبہ ہے وہ 4 بندوں نے بنایا، اور میں نے اس حوالے سے ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. جی اگر کہیں کوئی ایسا واقعہ ہوا تو میں وہ ویڈیو چلا دی جائے گی اور اس میں ان کا نام بتا دیے جائیں گے. پھر ساتھ انہوں نے دوبارہ اپنے الزامات دہرائے، اور ان 3 لوگوں کا جن کا آپ نے نام لیا، انہوں نے کہا کہ ان 3 لوگوں نے کل کے واقعے کی منصوبہ بندی کی تھی، اور انہوں نے جی اس میں مزید یہ کہا کہ جی مجھے گجرانوالہ یہ وزیر آباد میں مارنے کی پہلے سے اطلاعات تھی. جی اس کے ساتھ ساتھ بڑا سوالیہ بلکہ نشان یہ بلکہ ہے. میں یہاں پر آپ کو تھوڑی سی اب 1 منٹ جو اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے میں ایڈ کروں گا کہ اعجاز چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں پہلے سے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں پہلے سے علم تھا. اگر ان کو یہ سارا کچھ پہلے سے علم تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے تو پھر انہوں نے احتیاطی تدابیر کیوں نہیں کی، سیکیورٹی کیوں نہیں بڑھائی؟ کیونکہ حکومت تو ان کی تھی. دیکھیں اعجاز چودھری صاحب نے کل خطاب میں بھی یہ بات کہی، اور ان کا ایک ٹویٹ بھی تھا اس میں بھی انہوں نے یہ کہا. آج خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ مجھے مارنے کے حوالے سے اطلاعات تھی کہ گجرانوالہ میں یا وزیر آباد میں مجھے نشانہ بنایا جائے گا. جی تو یہاں بڑے سوالات ہیں. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کو اگر اتنی کنفرم اطلاع تھی تو آپ نے اس کے بعد حفاظتی انتظامات کیا کیے. دوسرا جی سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اطلاع آ گئی تھی تو صوبائی حکومت کو آپ نے پہنچائی یا نہیں پہنچائی. اگر صوبائی حکومت کو آپ نے پہنچائی جو آپ کی اپنی حکومت ہے، تو اس جی کے بعد صوبائی حکومت نے ایسے کیا خصوصی انتظامات کیے تھے کہ جو آپ کی حفاظت کے لیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر صوبائی حکومت نے انتظامات نہیں کیے تھے تو جی آپ نے اپنے جو سیکیورٹی ہے اس پہ انہوں نے اس پہ حوالے سے کیا خاص انتظامات کیے تھے یا انہوں نے بھی نہیں کیے. تو بہت سارے سوالات ہیں جو ان کی باتوں پہ اٹھائے جا سکتے ہیں. لیکن میں ایک بڑا اہم سوال میں کروں. آج انہوں نے دوبارہ کہا کہ یہ جی جو 3 لوگ میں نامزد کر رہا ہوں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، میجر جنرل فیصل نصیر کو جو ڈی جی سی آئی ایس آئی ہیں ان کو برطرف کیا جائے، اور ان باقی جو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پہ مقدمہ درج کیا جائے.
آصف صاحب بڑا سمپل سا جہاں واقعہ ہو رہا ہے وہ ہے جی وزیر آباد اور گجرانوالہ کے درمیان اللہ والا چوک. جی یہ علاقہ جو ہے یہ پنجاب میں ہے اور پنجاب میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی. بالکل. ٹھیک ہے جی. پنجاب میں عملداری ہے چودھری پرویز الہی کی جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ ہیں. پنجاب جی کے جو مشیر داخلہ جس کے وزیر داخلہ ہیں وہ سابق گورنر ہیں ان کے سرفراز چیمہ عمر سرفراز چیمہ صاحب. جی ٹھیک ہے. اب واقعہ ہو رہا ہے اسلام آباد سے 200-300 کلومیٹر کے دور اور مقدمہ درج کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ کیا جائے. بڑا سوال ہے کہ صوبائی حکومت آپ کی، صوبائی وزیر داخلہ آپ کا، آج صوبائی اپنی سیکیورٹی آپ کی، اپنی چیف آئی جی آپ کا، کمشنر آپ کا، ذمہ دار آپ وفاق کو ڈال رہے ہیں. مطلب ہے اس معاملے میں بھی عمران خان صاحب سیاست سے باز نہیں آ رہے کہ اس اندوناک واقعے کے بعد کم از کم وہ یہ تو کر لیتے کہ یار جو ذمہ داران تک پہنچا جائے کہ آیا یہ کس نے کیا. اگر دوسری طرف کا بیانیہ سنا جائے تو سیدھا سادہ الزام لگاتے ہیں کہ خان صاحب کا اپنا کیا در ہے. اگر اس کو دیکھا جائے گا تو پھر تو یہ معاملہ ہی مشکل ہو جائے گا. پھر سب صحیح. سے مزے کی بات، خبر کی بات یہ ہے کہ جی اس وقت جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے جی اور عمران خان کے درمیان اختلاف پیدا ہو چکا ہے. عمران خان انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ کل یہ 4 بجے کے قریب واقعہ ہوا تھا جو فائرنگ والا، آج ابھی 8 بجے سے اوپر ہو چکا ہے پاکستان. مطلب ہے تقریباً یہ 27-28 گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن اس واقعے کی ایف آئی آر ابھی تک نہیں کاٹی گئی. اس پہ ٹھیک. ہمارے ذرائع نے یہ کہا ہے کہ ان کا اختلاف ہو چکا ہے. پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ آپ میجر جنرل فیصل نصیر کا نام نکالیں درخواست سے، ہم ایف آئی آر رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف اور باقیوں کے خلاف کاٹ دیتے ہیں. لیکن عمران خان اور ان کے جو ہم نوا ہیں وہ مزید ہیں کہ نہیں ان تینوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے. اس پہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی نے کہیں کہا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے مجھے مستعفی ہونا پڑے گا، میں تو یہ نہیں کروں گا. اور پرویز الہی اس وقت مشکل میں ہیں، وہ شدید مشکلات کے شکار ہیں. اگرچہ انہوں نے یہ حکومت تو پی ٹی آئی کے بل بوتے پہ حاصل کر لی تھی لیکن اگر وہ ایف آئی آر کاٹتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہے برسوں پرانا، جی وہ متاثر ہوتا ہے. ایف بالکل. آئی آر نہیں کاٹتے ہیں تو حکومت متاثر ہوتی ہے، ان کی حکومت ختم ہوتی ہے. تو دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے پرویز الہی کے لیے. وفاقی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ ایف آئی آر کاٹنی ہے، تحقیقات کروانی ہے، جو کرنا ہے ہم تیار ہیں. لیکن پرویز الہی کیا کریں، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، وہ نہ جان چھڑا سکتے ہیں نہ جان پکڑ سکتے ہیں اس کو حکومت کو. تو وہ مشکل میں پھنس گئے ہیں. ظاہر ہے ان کے دونوں طرف تلقات ہیں. انہوں نے جے آئی ٹی بنانے کا بھی کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کہ اگر چاہیں تو آپ ہم جے آئی ٹی بناتے ہیں اور اس معاملے کی پوری تحقیقات کرتے ہیں. ابھی اس میں بھی کوئی میرے خیال میں جی جی آئی ٹی دیکھیں، جی آئی ٹی بنانے کے انہوں نے یہ اسی وجہ سے کہا جی کہ یہ جو فنکار ہے اس کے کاٹنے سے قبل ہم جے آئی ٹی بنا کے تحقیق کر لیں آیا کون ملوث ہے. یہ ان کی طرف سے سمجھ لیں ایک اس معاملے سے خوش اسلوبی سے حل کرنے کی ایک کوشش تھی لیکن وہ اس میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. میں اس کے ساتھ ایک اور کہوں کہ ہمارے ذرائع نے یہ کہا ہے کہ جے آئی ٹی بنانے کی جو انہوں نے پیشکش کی تھی یا دعویٰ کیا یا بنا رہے ہیں، آئی ایس آئی اور ایم آئی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمارے نمائندے شاید شامل نہیں ہوں گے. وہ اس لیے شامل نہیں ہوں گے تاکہ کوئی ان پر الزام نہ آئے اور وہ یہ نہ کہا جائے کہ ان کے نمائندے شامل تھے اور انہوں نے کوئی جانبداری کا مظاہرہ کیا. تو انہوں نے معذرت کر لی ہے اور جی. ہم نے سننے میں وہ اس جے آئی ٹی میں شامل نہیں ہو رہے. دوسری طرف وہ جو مبینہ عملہ آور تھا اس نے کہا ہے کہ عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ کیا اس کی کیا لاجک ہے اس کے پیچھے کہ آج اس پہ آصف صاحب میں آج دن بھی تھوڑا سرچ کرتا رہا چیزوں کو اور جی رابطے بھی کیے، ظاہر ہے صحافیانہ نظر سے دیکھتا بھی رہا. آپ اگر یہ سوال مجھ سے کریں نا کہ یہ اس واقعہ یہ اس حملے میں کون ملوث ہے، جی عمران خان صاحب کا الزام ظاہر انہوں نے لگا دیا ہے. صوبائی حکومت جی آئی ٹی بنا رہی ہے، وفاقی حکومت اور کچھ کہہ رہی ہے. تو جی میری جو صحافیانہ نظر ہے اس میں، میں جی یہ سمجھتا ہوں یہ جو نوید ہے یہ جینون ملزم ہے. جی میں اس میں مطلب ہے میری ذاتی رائے ہے، یہ جو میرا اپنا تجسس یا میرے اپنے ذرائع سے جو میری خبریں ہیں اور اس کا ایک مذہبی جماعت سے تعلق نکلے گا، آپ دیکھ لینا. اور وہ جو اس نے کیا ہے وہ جی اس نے اپنے اسی نظریے کی بنیاد پہ کیا ہے. وہ جو کہہ رہا ہے اس کی 3 ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں اور 3 ویڈیو بڑا واضح ہیں، اس میں جی کوئی لگی لپٹی نہیں. اور آج کی آخری ویڈیو میں وہ بتا چکا ہے کہ اس نے پستول کہاں سے حاصل کیا. وہ بلکہ وہ جنہوں نے پستول اس کو پرووائڈ کیا تھا وقاص اور وہ بٹ، جی وہ دونوں بھی گرفتار ہو چکے ہیں. ٹھیک. اور ظاہر سی بات ہے
وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہاں، یہ تنظیم تو نہیں وہ ہے. بار بار کہہ اور رہا ہے. یہ وہ اور بار میں بار آپ کو کہہ یہ رہا کہوں کہ ہاں میں یہ آپ کو کہوں کہ ہمیں صحافیانہ نظروں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کا واقعے میں ملوث، اس کا جو کردار ہے بندے کا، یہ ہمیں تقریباً 90% درست لگتا ہے. اگر جی آئی ٹی بنائی جائے یا جو بھی سی ٹی ڈی اس سے تحقیقات کرتی ہے یا کوئی بھی اور ادارہ تحقیقات کرتا ہے تو ملزم یہی نکلے گا. اور سر عام وہ اعتراف بھی کر رہا ہے. اب اس پہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ مختلف سوالات اٹھا رہے ہیں. جی یہ گولی نے چادر کیسے پھاڑی، یہ 10 گولیاں چلی، 12 گولیاں نہیں چلی، یہ اوپر سے بھی فائرنگ ہوئی، نیچے سے بھی فائرنگ ہوئی، یہ حملہ آور 2 تھے یا یہ 2 سے زیادہ تھے. عمران خان نے بھی آج یہی کہا کہ حملہ آور زیادہ تھے. کل شیخ رشید نے بھی یہی کہا تھا کہ حملہ آور زیادہ تھے. لیکن ایک چیز کلیئر ہے جی کہ جی جو نوید ہے ملزم، اس نے پستول سے فائر کیے، 8 کیے، 9 کیے، 7 کیے فائر اس کے تھے. اوپر سے جو کنٹینر سے عمران خان کے گارڈ نے 2 فائر کیے ہیں یا 3 فائر کیے ہیں. یہ کل 11 خول جو انویسٹیگیشن اداروں کو ملے ہیں، جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے تحقیقات اداروں کو. اور یہی زیادہ اتھینٹک بات ہے کہ حملہ اسی لڑکے نے کیا ہے اور یہی ملوث ہے. ٹھیک. تو یہ کہ کل ٹوٹل کتنے ہوئے اور یہ کتنے لوگ اس میں، ایک جو آدمی وہ دوسرا جو موقع پر جو بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اس کا کیا کوئی سیاسی کارکن تھا یا اس کا کیا تعلق تھا کوئی آپ کے جی پاس؟ جی، وہ پی ٹی آئی کے مقامی رہنما معظم خان کا بھائی تھا. جی اور مزید بات اس کے متعلق یہ دیکھا کہ وہ بچوں سمیت اس جو ہے نا مارچ میں شریک ہوا تھا. اور وہ اس کی تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ گولی لگنے کے بعد سب بھاگ گئے اور اس کے بچے اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اپنے والد کو لاش پڑی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں. بڑا جی جی، بڑا کربناک اور بڑا دردناک، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، دیکھا نہیں جاتا وہ. اس سے بھی کربناک دردناک منظر یہ ہے کہ اس بندے کی آج تدفین ہوئی، جنازہ ہوا اور پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اس میں شریک بھی نہیں ہوئے. یہ اس سے بھی زیادہ کربناک اور دردناک منظر ہے کہ یار اتنی بے حسی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ آپ کے جلسے میں آیا اور بچوں سمیت آیا اور وہ نا بیچارہ بے وہ گناہ گجرا مارا والا کا گیا. تھا، گجرا والا کا رہنے والا تھا. جی 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 جی، وہ گجرانوالہ کا نا وزیر آباد کا ہی رہنے والا تھا. اچھا اچھا، وزیر آباد اور کا. وزیر آباد میں ہاں جی پی ٹی آئی کے مقامی رہنما کا بھائی تھا، معظم خان کا بھائی تھا وہ. بس یہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ لانگ مارچ اب مزید آگے چل سکے گا یا وقتی ان کو روکنا پڑے گا؟ اور اگر روکنا پڑا تو کتنے دنوں کے بعد یہ دوبارہ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ یہ شروع ہوگا؟ دیکھیں خان صاحب کی تو کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ملک کے حالات خراب کر کے یہاں سیاسی عدم استحکام تو پہلے سے تھی ہے، معاشی عدم استحکام بھی پہلے سے ہی ہے. ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ یا تو فوج کو مداخلت کا جواز ملے. وہ کہہ چکے ہیں جی اپنی ایک تقریر میں کہ مارشل لا لگتا ہے تو لگ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. جی یا تو ایسے حالات بھی پیدا کیے جائیں کہ فوج آ جائے، مارشل لا لگ جائے. جی لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ مارشل لا لگنے کی صورت میں خان جی صاحب کا نقصان سب سے زیادہ ہوگا. کیونکہ جی خان صاحب کے کئی مقدمات چل رہے ہیں، ان کے کئی مقدمات زیر التوا ہیں، عدالتوں میں ان کے خلاف کئی درخواستیں ہیں. تو خان صاحب اس میں بڑی بری طرح پھنسیں گے. باقی جو سیاسی رہنما ہیں ان کے مقدمات یا تو ختم ہو چکے ہیں یا ابتدائی مراحل میں ہیں. ایک بات. دوسری بات خان صاحب کی اس وقت بھی کوشش یہ ہے کہ اگر مارشل لا نہیں آتا تو پنجاب میں یہ گورنر راج لگائیں اور عدم استحکام پیدا کریں تاکہ انہیں جواز ملے کہ یہ دیکھیں انہوں نے ہماری سیاسی حکومت ختم کی ہے. اور اس کے بنا پر لوگوں کو کہیں کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں، احتجاج کریں اور عدم استحکام پیدا کریں. یہ جو ابتدائی جو پالیسی ان کی سمجھ آئی ہے ہمیں آج کی تقریر سے اور ان کے بیانات سے، ان کے رہنماؤں کے، وہ یہ سمجھ آئی ہے. باقی جہاں تک لانگ مارچ ہے تو لانگ مارچ اسد صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ لانگ مارچ ناکام ہو چکا ہے اور وہ وزیر آباد میں آ کے رکا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے آئے تو دونوں ٹانگوں پہ پلستر لگا کے وہ ویل چیئر پہ آ جائے، انہوں نے خطاب کیا ہے. اب وہ مزید کتنے دن یہ پلستر کے ساتھ رہتے ہیں اسپتال میں تو ڈاکٹر بتائیں گے. اور آیا وہ اسی ویل چیئر پہ بھی کے ساتھ لانگ مارچ میں شریک ہوں گے، یہ بھی ڈاکٹرز کی رپورٹ کے بعد پتہ لگے گا. تو انہوں نے کوئی آج بھی اعلان نہیں کیا کہ خاص کہ میں اس کو لے کے چلوں گا، لیکن ان کی کوشش ضرور ہے کہ ملک میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ ایمرجنسی کی صورت پیدا ہو اور کسی تیسرے فریق کو مداخلت کی
मौका मिल सके। लेकिन FIR काटने के लिए उमर फारूक साहब, क्या किसी सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल होना ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप किसी पर FIR कटवाना चाहते हैं तो पहले जो सरकारी हॉस्पिटल है वो आपको रिपोर्ट दे, तो फिर ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल में है, तो ये किस तरह फिर FIR का जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो किस तरह आगे बढ़ेंगी? आसू साहब, आप बरतानिया बैठे हैं, आप उन उसूलों की, कवानीन की बात करते हैं जहाँ शायद कोई पासदारी होती है। पंजाब में मैंने आपको पहले भी कहा ना, PTI की हुकूमत है, जी, तो सरकारी अस्पताल उनके अंडर है। वो डॉक्टर को बुलाएंगे, वहां उसकी कोई रिपोर्ट बनाएंगे और कह देंगे यार इसकी रिपोर्ट बना के दे दे, चलो तो वो अच्छा बना अच्छा के अच्छा, दे देगा ना। ठीक ठीक। ये कौन अच्छा सा मुश्किल है पाकिस्तान अच्छा, में? आज मतलब आप ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि जो जिस वजह से इन्होंने मार्च निकाला या मार्च के लिए ये आ रहे थे, वो 2-3 हफ्तों की बात है, वो मामला भी हल होने के करीब है। वो मामला तो वही है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री है। क्या कुछ दिनों से ये भी खबरें चल रही हैं कि कुछ मीडिया नुमाइंदगान ने भी जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है कि जी जनरल आसिम मनीर साहब और जनरल अजहर साहब हैं, उनमें से एक आर्मी चीफ होंगे और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। आपके पास क्या इतलात हैं? देखें, ये मसला तो सारा सर इस वक्त जो लॉन्ग मार्च का जो टाइमिंग है वो तो ये बता रही है कि खान साहब का असल इशू ना इलेक्शन है और ना ही कुछ और मामला थे। इस वक्त उनका सारा जोर जो टाइमिंग बता रही है वो ये था कि लॉन्ग मार्च ना सॉरी आर्मी चीफ का तकर्रुर उनकी मर्जी का किया जाए। जी अगर उनकी मर्जी का नहीं किया जाता तो कम अज कम ये जो PDM की हुकूमत है ये अपनी मर्जी का भी ना लगाए। आपने देखा कि पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि इमरान खान साहब ने एक तीसरे बंदे के जरिए से मुझे पेशकश की कि आओ मिल के हम आर्मी चीफ का तकर्रुर कर देते हैं, और हाँ एक जी बंदा हम 3 लाख मैं भी देता हूँ, 3 आप दें, फिर उसमें बाद तो उस पर किसी भी एक पे इत्तेफाक राय कर लेते हैं। तो खान साहब की ये कोशिश है कि अगर उनका पसंदीदा बंदा नहीं लगता तो कम अज कम PDM का पसंदीदा बंदा भी ना लगे, जी कोई दरमियान में तीसरा बंदा आ जाए। तो वो ये इस सारे टाइमिंग का जो लॉन्ग मार्च का वो इसकी चुगली खा रहा है। तो ये तो साबित हो गया कि खान साहब ये लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे थे। अब जहां तक आर्मी चीफ के तकर्रुर का मामला है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत, फौज और दीगर सियासी जमातें वो कोई फैसला कर चुकी हैं। फैसला करने के बाद सिर्फ ऐलान करना बाकी है, और ऐलान के लिए वो मुनासिब वक्त देख रहे हैं। मेरी जो जाती राय है मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त इसलिए नहीं करना चाह रही ये नाम, क्योंकि आर्मी चीफ एक जाहिर सी बात है बड़ा ओहदा है और तमाम इदारों के और बड़े जाहिर है। मुल्क की नुमाइंदगी करता है, मुल्क की आला फौज का वो सरबराह है। वो ये नहीं चाहते कि वो अगर इसका नाम का ऐलान करें और खान साहब इस वक्त लॉन्ग मार्च में तो वो उनको मुतनाज़ा बना दें। वो समझते हैं कि खान साहब का लॉन्ग मार्च खत्म हो जाए और ये अपने मामलात या तो कहीं यकसू हो जाते हैं, तो वो उस वक्त ऐलान करें ताकि जो भी आर्मी चीफ आने वाला है कम अज कम उसे इस किस्म की तनकीद का पहले दिन से ही सामना ना करना पड़े। सिर्फ इस वजह से डिले हो रहा है और कोई इसकी दूसरी वजह नहीं है। अब इसमें कौन आता है, आसिम साहब आते हैं, अजहर साहब आते हैं, सैर शमशाद आते हैं, मैं इस पे कोई ज्यादा राय नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई कंफर्म इत्तला तो नहीं है। लेकिन आपकी लेकिन बात बिल्कुल जो भी आएगा, जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कम अज़ कम हमें फ़ौज को जो है वे सियासत में और जलसों में जो है वो डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ हमारा जो अज़ली दुश्मन है इंडिया, देख लें कि उसका मीडिया किस कदर उछाल रहा है। जो काम, मैं तो अक्सर आपके पिछले प्रोग्राम में भी हमने कहा था कि जो काम इंडिया पैसे देकर भी नहीं करवा सका, वो आज हम मुफ्त में कर रहे हैं। अपनी फ़ौज को खुद बदनाम कर रहे हैं, अपने अदारों को बदनाम कर रहे हैं, और इस हद तक जो है वो हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। और ये क्या कहेंगे इस बारे में कि जी जी, वो देखें खान साहब का जो रवैया है, आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो उनके इकदाम हैं वो बड़े खुल के चीज़ें आ चुकी हैं जी उनकी तरफ से। मतलब वो मुख्तलिफ आला अफसरान के नाम लिए जा रहे हैं, उनके जो आज़म सवाती थे उन्होंने पहले, इससे पहले नाम लिए कुछ, फिर इन्होंने नाम लिए, फिर कल के वाक़े के बाद फौज के जो अफसरान हैं या ISI के अफसरान हैं उनको नाम ले लेकर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उनका नाम मतलब है उनके, जी ये कोई रवैया कोई हमारे रियासत या मुल्क के लिए कोई इतना अच्छा नहीं है। जाहिर सी बात है वो इदारा है, इदारे हैं, इदारों का जो भी अफसर होता है वो अपने इदारे की नुमाइंदगी कर रहा होता है, उसमें फैसल, आसफ या उमर माना नहीं रखता।
وہ ادارہ کا نمائندہ ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات اگر یہ رویہ رہا تو ظاہر سی بات اس سے ادارے کمزور ہوں گے. اور خان صاحب پتہ نہیں کس سازش کی بنا پر کس کے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور وہ اداروں کو کمزور کر رہے ہیں اور ملک کے جو اعلیٰ ترین ادارہ مضبوط ترین ادارہ فوج یا ISI ہے اس پر وہ ہٹ کر رہے ہیں اور مسلسل وہ اس پہ ہٹ کر رہے ہیں. اور یا کل کے واقعے کا ملزم دیکھیں آپ سامنے آ چکا, اعترافی بیان آ چکا, اس کی ویڈیوز آ چکی, اس پر وہ بات کرنے کے بجائے وہ الزام لگا رہے ہیں وفاقی حکومت میں اور ایک معتبر ادارے کے افسر پر. تو یہ جو رویہ ہے میرے خیال میں یہ رویہ کسی دشمن کا تو ہو سکتا ہے, کسی دوست کا نہیں ہو سکتا. میں اتنا ہی کہوں گا اس پہ. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب. آنے والے چند دنوں میں مزید جو ہے وہ باتیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ حالات کس کروٹ جا رہے ہیں اور کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ ناظرین ہمیں خیال رکھنا چاہیے, احتجاج کریں, احتجاج آپ کا جمہوری حق ہے, لیکن جو ملکی املاک ہیں ان کو کم از کم نقصان نہ پہنچائیں, ان کو نہ توڑیں. یہ ہم سب کی ہیں, یہ بڑی مشکل سے بنتی ہیں, ان کا خیال رکھیں. اداروں پر تنقید سے گریز کریں. سیاست میں ایک دوسرے کے احترام کا رشتہ جو ہے یہ بحال رہنا چاہیے. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب. ناظرین پروگرام دیکھتے رہیے, ہمارے پروگرام کو یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اسی طرح فیس بک پر بھی ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے. بہت شکریہ.